خوابوں کی آغوش میں رہنے والے کئی دنیاؤں کے باسی بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ دنیائیں حقیقی بھی ہوتی ہیں اور غیر حقیقی بھی، جسے ہم تمثالی بھی کہتے ہیں۔ جبکہ شہر ادب کی سیر کرنے والے کئی دنیاؤں کو جان لیتے ہیں۔ یہ خواب کی طرح کا عمل ہے، لیکن خواب سے آگے بڑھ کر۔ آئینہ جب ایجاد ہوا تو انسان نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے خد و خال کو دیکھا، اپنے ظاہر کو دیکھا۔ لیکن جب ادب سامنے آیا تو اس نے انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو کھول کر رکھ دیا۔ اب انسان بآسانی اپنے وجود کو دیکھ سکتا ہے اور ادب کو پڑھ کر وہ یہ جان سکتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خواب اور آئینے کی دو سادہ مثالوں کے ذریعے ادب کے پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ لائٹ آف لٹریچر میں آج ہم ادب کی اہم مثالوں کا اطلاق خواب اور آئینے پہ کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ 15ویں صدی میں ایک بہت مشہور ڈرامہ نگار شیکسپیئر گزرا ہے۔ شیکسپیئر جو تھا اس نے نہ صرف مغربی ادب کو بلکہ پوری دنیا کے ادب کو متاثر کیا۔ شیکسپیئر کا مشہور ڈرامہ تھا ایز یو لائک اٹ۔ اس میں ایک مونولوگ ہے جسے The 7 Age of Man بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کچھ ان الفاظ سے ہوتی ہے: All the world is stage and all the men and women merely players۔ اب یہاں پر جو دنیا کو ایک سٹیج کہا گیا ہے، یہ دراصل وہ سٹیج نہیں ہے جو سٹیج ہم دیکھتے ہیں جن پر ڈرامے پرفارم ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک غیر حقیقی سٹیج ہے۔ اور یہاں پر شیکسپیئر تمثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو دنیا ہے وہ دراصل ایک سٹیج کی طرح ہے، جہاں پر تمام مرد و عورت اداکار ہیں، وہ محض اداکاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرف تو آپ کو اسی خواب کی مثال سے جوڑتا ہے کہ یہ سب غیر حقیقی ہے لیکن حقیقت سے جڑا بھی ہوا ہے، اور آئینے کی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ واقعی اسی طرح ہے، کیونکہ ہم سب اس دنیا میں اداکاری کر رہے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ بچے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، بڑے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اور یہ سب جو تاریخ ہے یا ہمارا وجود ہے، انسان جس طرح سے پائے جا رہے ہیں اس کو بیان کر رہا ہے۔ روس کا ایک بہت مشہور ناول نگار فیودور دستویفسکی تھا، جس کا مشہور ناول ہے نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ مین از سم ٹائمز ایکسٹرا آرڈنری پیشنیٹلی ان لو ود سفرنگ۔ اب ذرا یہاں پر غور کریں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انسان غیر معمولی طور پر شدت کے ساتھ تکالیف سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، تکالیف سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی جذبات یا کیفیات ہیں، جیسے تکلیف، محبت یا اس طرح کی جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کو تو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسی تصویر وہ پیش کر رہا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک مجسم صورت میں نمودار ہوئے۔ اور غالب کا شعر بھی یہاں پر ایک ہمارے لیے معاون ثابت ہوگا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ تو یہاں پر جو شدت کے ساتھ غیر معمولی طریقے سے
تکالیف سے پیار کرنا ہے وہ دراصل یہ جان لینا ہے کہ انسان یہاں پر مجبور محض ہے اور اسے زندگی میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح دلی میں بیٹھے ہوئے میر تقی میر 18ویں صدی میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جسے اردو میں خدائے سخن کا لقب دیا گیا، خدائے سخن کے نام سے پکارا گیا۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ اب یہ جو دل کو نگر کہہ رہے ہیں تو یہ نگر وہ نگر نہیں ہے جو ہم گلی کوچوں کا نگر ہوتا ہے، یہ جو گلی کوچوں کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک تمثال ہے اور اس کے ذریعے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دل بھی آباد ہوتے ہیں اور دل بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ پچھتاؤ گے سنو ہو، اب یہاں پر جو سنو ہو کی تکرار ہے وہ اس کی جمالیات کو مزید خوبصورت بناتی ہے اور یہ غیر حقیقی اور تمثالی بھی بن جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت سے کتنا جڑا ہوا ہے اور کس طرح ایک آئینے کی صورت میں وہ دلی کے اجڑنے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، اردو کی بہت بڑی ناول نگار قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا۔ اس میں وہ کہتی ہیں کہ وقت ایک دریا ہے جو بہتا ہی چلا جاتا ہے، مگر اس کی سطح پر ہماری پرچھائیاں لمحہ بھر کو ٹھہرتی ہیں اور پھر غائب ہوتی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو قرۃ العین حیدر وقت کو دریا کہہ رہی ہیں تو اس سے مراد وہ دریا نہیں ہے جو دریا بہتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر بھی ایک لفظوں کا ایک خاص آہنگ ہے، لفظوں کی خاص در و باست ہے، تشبیہ اور استعارے کا استعمال ہے کہ وقت کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت اہم ہے اور وقت ہمارے ہاتھ نہیں آتا، وقت چلتا جاتا ہے بلکہ دریا کی طرح بہتا چلا جاتا ہے اور ہماری پرچھائیاں لمحہ بھر کے لیے اس پر پڑتی ہیں۔ تو دریا پر اگر کوئی پرچھائی پڑ جائے تو اس سے دریا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو اپنی روانی میں بہتا چلا جاتا ہے۔ تو جو دریا ہے یہاں پر اس کو وہ پانی والا دریا نہیں ہے بلکہ وہ جو وقت ہے اس کو دریا کہہ رہی ہے۔ تو وقت کا دریا تو نہیں ہوتا، یہ غیر حقیقی ہے، تمثالی ہے، لیکن حقیقت سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ جب ہم اس پہ غور کرتے تو ہمیں واقعی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ دریا کی طرح وقت بہتا چلا جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس میں ایک اہم پیغام یہی ہے کہ وقت کی قدر کی جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ادب کس طرح ہماری لیے چیزوں کو آسان بناتا ہے، سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ پہلی سطح پر تو وہ جمالیات کا کام کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن دوسری سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت سے کتنا جڑا ہوا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو خواب اور آئینے کی دو سادہ مثالوں سے ادب کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ ہم کتابیں پڑھتے رہیے اور لائٹ آف لٹریچر کے ساتھ جڑے رہیے۔